ماں نے کسی نے بتایا فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی ہے، ان کے پاس لے جا۔ ولی تو ولی کے پاس جا کے بنے گا نا، جس کے پاس مرغ کھانا ہے تو مرغ والے سے یاری لگا، کباب کھانا ہے تو کباب والے سے یاری لگا۔ اب ولی تو اللہ کے ولی کے پاس جا کے بنے گا۔ اب وہاں سے ماں لے کے گئی، حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ کو استاد جی سے کہا یتیم بچہ ہے، چھٹی نہ دینا، اختصاراً کہہ دوں چھٹی نہ دینا، اس کا خامن میرا خامن، اس کا باپ اسے اللہ کا ولی بنانا چاہتا تھا، میری خواہش بھی یہ ہے یہ بچہ اللہ کا ولی بن جائے۔ استاد جی نے کہا بہت اچھا، داخل کر لیا، ماں چلی گئی، بچے نے 3 دن گزارے۔ 3 دن گزارنے کے بعد استاد جی کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا استاد جی مجھے چھٹی چاہیے، مجھے میری ماں یاد آتی ہے۔ استاد جی نے کہا چھٹی دیتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، چھٹی نہیں دیتا تو بچے کا دل ٹوٹتا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ سے مانگا، اللہ نے دل میں بات ڈالی۔ استاد جی نے کہا بیٹا آج تجھے رات کو سبق دیتا ہوں، یہ سبق یاد کر، صبح کو آ کے سنا دینا، تجھے 3 دن کی چھٹی دوں گا۔ بچے نے کہا بہت اچھا جی استاد جی دیجئے۔ واقعے میں نے نہیں پڑھا کتنا سبق دیا، کیا دیا، میرا ذوق کہتا ہے۔ استاد جی نے اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک پوری سورہ بقرہ دے دی۔ اب بچہ خوشی خوشی چلا گیا، قرآن کھول کے دیکھا تو یہ تو بہت زیادہ سبق ہے، مجھے تو یاد ہونا نہیں۔ قرآن کو بند کیا، ہاتھ اٹھائے یا اللہ مجھے استاد جی نے سبق زیادہ دے دیا، مجھے یہ سبق یاد ہونا نہیں ہے، اور تجھے پتا ہے ربا میں راتوں کو سارے سوتے ہیں، میں چپ چپ کے اپنی ماں کو یاد کر کے روتا ہوں۔ دنیا کہتی ہے مولوی بننا بڑا آسان ہے، اور دنیا والا تب کیا جانو کہ یہ مولوی بننا اتنا آسان نہیں جتنا تم نے سمجھ لیا۔ آج مولوی نوجوان عالم دین رات کو تیاری کر کے درس کے لیے کہ صبح عوام الناس کو قرآن کا درس دوں گا، ایک زبان سے ہم کہتے ہیں اللہ کے قرآن سے پڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، صبح بھاگنے والوں میں بھی سب سے پہلے ہم ہوتے ہیں۔ اب کہ تو چھوڑ جنیا کون سنسی، یہ بھی نوجوان عالم دین ہے، اس کے بھی گھر میں جوان بیوی ہے، اس کا بھی دل چاہتا ہے بیوی کے پہلو میں لیٹنے کو، لیکن یہ اپنے جذبات کی قربانی دے کر رات کو تمہارے لیے درس تیار کرتا ہے، دنیا صبح تانے دے کے نکل جاتی ہے۔ خیر باتیں بہت ہیں، میں اختصار کروں۔ اب دعا کی اس حالت میں بایزید بسطامی رحمہ اللہ کی آنکھ لگ گئی، سو گئے، صبح اٹھے، نماز پڑھی، نماز کے بعد استاد جی سے کہا یاد تو اللہ نے کرانا ہے نا، اپنی صحبدید تو نہیں ہے، یہ اپنے زور کی باتیں تو نہیں ہے۔ بس استاد جی سے کہا استاد جی سبق سناؤں؟ استاد جی نے کہا بیٹا یاد ہو گیا؟ جی یاد ہو گیا۔ بچہ آ کے شروع ہوا، سبق سنانا شروع کیا، فانصرنا علی القوم الکافرین صدق اللہ العظیم۔ استاد جی نے کہا بہت اچھا بیٹا، سمجھ گئے معمولی بچہ نہیں ہے، جاؤ بیٹا جاؤ، 3 دن کی چھٹی ہے۔ اب سوچ تصور میں لا، وہ باپ اور ماں تصور میں لائے جس کے 4-5 سال کا بچہ ہو، جگر کا ٹکڑا ہو، جسم کا حصہ ہو، اب وہ بچہ جدا ہو، کیا گزرتی ہے ماں باپ پہ۔ اب خیر بچہ راستے میں خوشی کے ساتھ جانے لگا، اٹکیلیاں کرتا، کودتا ناچتا جا رہا ہے، جاتے جاتے کہ میں جاؤں گا ماں کی آنکھوں پہ یوں ہاتھ رکھوں گا، راستے میں خیالی پلاؤ پک رہے ہیں، چلتے ماں مجھے یہ کھلائے گی وہ کھلائے گی۔ جب دروازے پہ پہنچ کے دستک دیتا ہے، اندر سے ماں پوچھتی ہے کون؟ کہا اماں میں بایزید۔ ماں نے کہا کون بایزید؟ کہا اماں تیرا بیٹا بایزید آیا ہے۔ کہا میرا کوئی بیٹا بایزید نہیں ہے، میرا بیٹا اللہ کا ولی بننے گیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ بہت آسان ہے مولوی بننا، یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، عزیزوں رشتہ داروں کو چھوڑ کے، اور نرم و گرم ہر چیز موسم اور حالات سے کر کے، پھر تمہارے تانے بھی سہتے رہے، تمہاری باتیں بھی سہتے رہے۔ دنیا والوں این علماء کے طبقے کو اتنی گالیاں دو جتنا کل اپنے اوپر اللہ کا عذاب برداشت کر سکتے ہو، اگر طاقت ہے برداشت
बर्दाश्त करने की। पहले भी तुम्हारी गालियों ने इस मुल्क को पता नहीं कहां से, कल नौजवान मेरे पास आया, एक ख्वाब बयान किया। मैं ना ख्वाब बयान करता हूं ना कुछ बात कहता हूं, लेकिन उसकी ताबीर बड़ी भयानक है, उसकी ताबीर बड़ी भयानक है। मेरे मुंह में खाक पड़े। क्या अल्लाह हमारी हिफाजत करना, इस मुल्क की भी हिफाजत करना, वरना तुम जमीनों पे तदबीरें कर रहे हो, पता नहीं अर्शों वाला मालिक वहां पे क्या तदबीरें बन रही है। जो मर्जी करते रहो, इंजाम से गाफिल ना होना। एक दिन हम सब ने जाना है। माँ ने कहा मेरा कोई बेटा बायजीद नहीं है। माँ ने दरवाजा न खोला, बेटा सुबह से जोर हो गई, न खोला दरवाजा, रोते हुए वापस आया। सारे रास्ते में जो खुशी के साथ आया था, रोते हुए वापस असर को जाके पहुंचा मदरसे में। उस्ताद जी की निगाह पड़ी, उस्ताद का दिल दहल गया, समझे कि माँ कहीं मर गई इसकी। खैर बच्चे को बुलाया, बेटा बायजीद लाओ, सीने से लगाया, फिर उसको थपकी दी और फिर कहा बेटा खैर तो है, तेरी अम्मा ठीक है? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। उस्ताद जी आज के बाद मुझे कभी छुट्टी न देना, मैं रोता रहूं, मुझे छुट्टी न देना और मुझे उस तरह बना दे जैसे मेरी माँ चाहती है। उस्ताद जी ने कहा बहुत अच्छा। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदले, महीने सालों में बदले। आसान नहीं दुनिया वालों, आसान नहीं दुनिया वालों। साल 1 2 नहीं 4 नहीं 16 साल माँ ने बेटे को नहीं देखा, बेटे ने माँ को नहीं देखा। 16 साल के बाद सुबह तहज्जुद के वक्त उस्ताद जी तहज्जुद पढ़ के लेट गए। सुन्नत के मुताबिक मेरे तेरे लिए नहीं है, मुझे तुझे अल्लाह अगर जगा दे फिर न सोना, फिर उठेंगे तो सूरज निकला होगा। ये अल्लाह वालों की बात कह रहा हूँ। वो हुजूर की सुन्नत पे अमल के मुताबिक थोड़ी देर इस्तिराहत के लिए लेटे। हुजूर की ज़ियारत हुई, हुजूर ने फरमाया बायजीद के सर पे अपनी पगड़ी रख के उम्मत की रुश्द व हिदायत के लिए रवाना कर दो। अब उन्होंने कहा बहुत अच्छा। बेदार हुए, आए बायजीद तहज्जुद में खड़े हैं, नमाज से फारग हुए, उस्ताद जी पीछे बैठे, बेटा बायजीद। उस्ताद जी आप दौड़ के आए, अपनी पगड़ी उठा के उसके सर पे रखी और कहा बेटा जाओ, आज तुम उस तरह बन गए जैसे तुम्हारी माँ चाहती थी। वहां से निकले, अब आके दरवाजे पे दस्तक की जरूरत नहीं थी। माँ दरवाजा खोल के अपने बेटे के इंतजार में बैठी थी। तो